یہ 1967 کی ایک رنگین شام ہے، ہر طرف کہہ کے اور ہاتھوں میں جام۔ اگر لبرل اور سیکولر سوچ رکھنے والا ایک رئیس زادہ ایک طرف بیٹھا ہوا خاموشی سے کچھ سوچ رہا ہے، ایک ایسی سوچ جو اس کی آنے والی کئی نسلوں کو حکمران بنا سکتی ہے۔ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے ایک سیاسی پارٹی بنانا چاہتا ہے، دوست کے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ عوامی طاقت کیسے حاصل کی جائے، اور دوست کا جو مشورہ ہے وہ ایک انتہائی دلچسپ مشورہ ہے کہ بڑے گدی نشینوں کو اپنے ساتھ ملا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر گدی نشین مل گیا، بلکہ پارٹی کی بنیاد بھی اسی گدی نشین کے گھر پر ہی رکھی گئی، اور اس گدی نشین کو نائب کے طور پر بھی منتخب کر لیا گیا۔ بعد میں وہ رئیس زادہ خود بھی وزیر اعظم بنا اور اس کی اولادیں بھی، بلکہ یہ سلسلہ آج تک بھی جاری ہے۔ وہ رئیس زادہ کون تھا، وہ پارٹی کون سی تھی، اور وہ گدی نشین کون تھا؟ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں گدی اور پیروں کا کیا کردار رہا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پیر گھرانے کل آبادی کا تقریباً 1% سے بھی کم ہے، لیکن سینٹ اور قومی اسمبلی میں ان کی نمائندگی 11% ہے۔ آخری اسمبلی میں بھی 446 کل سیٹوں میں سے 46 سیٹیں ایسی تھیں جو کہ پیر خاندانوں یا سید خاندانوں کے پاس تھیں۔ اور اب سے نہیں، بلکہ قیام پاکستان کے بہت پہلے سے بھی 1920 میں اور 1946 میں ہونے والے الیکشن میں مسلمانوں کی تقریباً 19% آبادی کی نمائندگی پیر گھرانوں کے پاس تھی۔ جی ہاں، یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں مذہبی ٹچ کے بغیر نہ ہی کوئی سیاسی پارٹی بن سکتی ہے اور نہ ہی کوئی حکومت۔ کہ گدی نشینوں کی گرفت میں عوام ہے اور پاکستانی سیاست کو عوام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پیر کے کہنے پر رات کو دن اور دن کو رات ماننے والے لوگ بیلٹ پیپر پر ٹھپا بھی وہیں لگاتے ہیں جہاں ان کا پیر ہے۔ جہاں ایسی صورتحال ہو وہاں سیاسی جماعتیں پیروں کے پیچھے کیوں نہ جائیں؟ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی سیاسی پیر خانوں نے جنم لیا۔ سن 1030 میں بر صغیر میں جب سلطان محمود غزنوی کے جانشینوں کا راج تھا تو وہاں سے ایک شخص، ایک نوجوان تبلیغ کی غرض سے لاہور پہنچتا ہے، ایک ایسے شہر میں جہاں اس کا جاننے والا کوئی نہیں تھا، لیکن یہاں اس نے 40 سال مسلسل دین کی تبلیغ کی، اور آج تقریباً پورا لاہور شہر اس کا مرید ہے۔ یہ کوئی اور نہیں، پاکستان کی سب سے بڑی درگاہ داتا دربار میں مدفون ابو الحسن علی بن عثمان حجویری یعنی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ۔ اسی زمانے میں ہی پاک پتن کے وارث کی ولادت ہوتی ہے، نام رکھا جاتا ہے فرید الدین مسعود، لیکن انہیں ہم آج بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب بر صغیر میں صوفی ازم کو کافی فروغ حاصل ہوا، دین کی تبلیغ ہوئی، تعلیم عام ہوئی، لیکن بعد میں دین کی تبلیغ اور دین کو پھیلانے والے ان بزرگوں کے مزارات بن گئے۔ ان پر گدی نشین بیٹھ گئے جو حکمرانوں کی ضرورت بن گئے۔ دین کہیں دور رہ گیا، تعلیم کہیں دور رہ گئی۔ آج پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ہی کل 598 مزارات موجود ہیں، جن میں سے سب سے پہلا نمبر لاہور میں آتا ہے جہاں 73 مزارات موجود ہیں۔ اس کے بعد ملتان کا نمبر آتا ہے جہاں 20 اور راول پنڈی میں 17 مزارات موجود ہیں۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن پاکستان پر حکومت کرنے والا ہر فوجی آمر یا ہر سیاستدان کسی نہ کسی پیر کا مرید ضرور رہا ہے۔ مطلب پاکستان میں بننے والی ساری حکومتیں اپنے پیروں پر نہیں بلکہ پیروں کی بیساکھیوں پر کھڑی ہوتی۔ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل غلام محمد حضرت پیر وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ وہ اپنے پیر کو اس حد تک فالو کرتے تھے کہ جیسے ان کے پیر زمین پر سوتے تھے وہ خود بھی زمین پر سوتے تھے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان پیر صاحب آف دیول شریف رحمت اللہ علیہ کے مرید۔ ذوالفقار علی بھٹو جتنے بھی آزاد خیال تھے لیکن لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے دربار پر حاضری ضرور دیا کرتے تھے۔ انہیں حکومت ملی تو داتا دربار یعنی لاہور میں اور سیمن شریف میں لال شہباز قلندر کے مزار پر سونے کے دروازے لگوائے۔ بھٹو کے بعد جنرل ضیاء الحق نے حکومت کی۔ وہ خود تو پیروں کے پیچھے نہیں تھے، لیکن ان کی مجلس شورا میں کافی تعداد میں پیر گھرانوں کے افراد کو شامل ضرور کیا گیا تھا۔ بھٹو کی صاحبزادی آئیں بے نظیر بھٹو، وہ بھی اپنے خاندانی پیر حسین شاہ آف کمبر رحمت اللہ علیہ کے پاس ضرور حاضر ہو۔ باز شریف کا پورا خاندان بھی پیروں کا پیروکار تھا۔ وہ پیر علاؤ الدین قادری رحمت اللہ علیہ کے پیروکار کے والد میاں شریف
طاہر القادری کو بہت زیادہ پسند تھے۔ اس کے بعد میں میاں محمد نواز شریف اور طاہر القادری میں اختلافات اتنے شدید بڑھ گئے کہ 2014 کے دھرنے میں طاہر القادری عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملا کر ان کی حکومت ہٹانے کے لیے نکل پڑے۔ بہرحال عمران خان کی یہ تصویر دیکھیے، اس تصویر کے پیچھے بھی پیر ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2015 سے، جب ابھی اقتدار نہیں ملا تھا، لیکن آکسفورڈ میں پڑھے عمران خان کی اچانک بزرگان دین سے عقیدت پڑھنا شروع ہو گئی۔ اکثر بابا فرید گنج شکر کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے۔ انہی دنوں لودھرا میں ان کی ملاقات ایک پولیٹیکل انفلوئنس رکھنے والی ایک خاتون سے ہوتی ہے، جو اگلے الیکشن کے لیے یہ پیشین گوئی کرتی ہیں کہ جہانگیر ترین اگلا الیکشن جیت۔ تو ایسا ہی ہوا، عمران خان کافی خوش ہو گئے۔ ایک نہیں بلکہ ان کی ایسی کئی پیشین گوئیاں درست ثابت ہونا شروع ہو گئی۔ اب عمران خان اپنے ہر سیاسی فیصلے کی صلاح مشورے میں اس خاتون کا مشورہ ضروری سمجھنے لگے۔ وہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ بشرا بی بی تھی۔ اس سے بعد میں عمران خان نے شادی کر، اور اس کے علاوہ بشرا بی بی بھی ایسی پیر ہیں جو کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی بیوی تھی اور پاکستان کی پہلی خاتون اول تھی جو کہ پیر نہیں تھی۔ بہرحال بات ہو رہی تھی پاک پتن کی۔ یہاں دیوان پاک پتن کا خاصا سیاسی انفلوئنس ہے۔ مانیکا خاندان سے ان کی قریبی رشتہ داری ہے اور کئی ان کے خاندان کے لوگ وزیر اور مشیر اور رکن اسمبلی بن۔ اب ذکر کرتے ہیں سرزمین اولیاء ملتان کا۔ عمران خان کے قریبی اور ڈٹ کر ساتھ کھڑے ہونے والے شاہ محمود قریشی کو تو آپ جانتے ہیں، لیکن یہاں میں آپ کا تعارف ایک ایسے شاہ محمود قریشی سے کرواتا ہوں تو انگریزوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے۔ 1860 میں سکھوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی ہے، انگریزوں سے آزادی مانگ رہے ہیں، تب شاہ محمود قریشی انگریزوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ احمد خان کھرل کی گرفتاری میں گوروں کی مدد کرتے ہیں اور کمشنر کے خبری بن جاتے ہیں۔ برٹش گورنمنٹ انہیں انعام و اکرام سے بھی نوازتی۔ یہ شاہ محمود قریشی کون تھے؟ یہ حضرت بہاؤالدین زکریا اور شاہ رکن عالم کے گدی نشین تھے اور سہروردی خاندان کے سربراہ تھے، یعنی شاہ محمود قریشی اول۔ تو جس شاہ محمود قریشی کو آپ جانتے ہیں وہ شاہ محمود قریشی دوئم ہیں، یعنی شاہ محمود قریشی اول کے پڑ پوتے۔ شاہ محمود قریشی کی اپنے بھائی کے ساتھ بھی لڑائی ہو گئی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ گدی پر کون بیٹھے گا۔ یہ گدی کوئی معمولی گدی نہیں تھی۔ اس کی پاور سمجھانے کے لیے میں آپ کو پاکستان بننے سے پہلے لے کر چلتا ہوں۔ ایک طرف قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ اور دوسری طرف انڈین یونینسٹ پارٹی۔ یہاں کے گدی نشین تھے مرید حسین قریشی۔ آپ کیا سمجھیں کہ گدی نے کس کا ساتھ دیا ہوگا؟ مسلم لیگ کا؟ بالکل غلط۔ گدی نے اس وقت انڈین یونینسٹ پارٹی کا ساتھ دیا، لیکن جیت گئی مسلم لیگ اور پاکستان بن گیا۔ پھر ایک وقت میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے گورنر بھلا کون بنے؟ اسی قائد اعظم کی مسلم لیگ کے مخالف مرید حسین قریشی کے بیٹے سجاد حسین قریشی۔ اور اسی گدی نے ایک بار صدر ایوب خان اور جنرل ضیاء الحق کی آمریت کا بھی ساتھ دیا تھا۔ اب اسی گدی کے جانشین شاہ محمود قریشی ہیں اور گدی عمران خان کے ساتھ۔ ویسے جس کے پاس گدی ہوتی ہے، دولت کی گنگا بھی اسی کے تخت کی طرف بہتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہی شاہ محمود قریشی کے بھائی ان سے ناراض ہیں۔ خیر، یہیں وہ قصہ بھی ختم کرتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، یعنی رئیس زادے سے۔ وہ رئیس زادہ کون تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو۔ اور وہ گدی نشین کون تھا؟ مخدوم امین فہیم کے والد طالب المولا۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی بنانا چاہ رہے تھے اور طالب المولا کے ساتھ سے مطلب کیا تھا کہ مریدوں کا ووٹ بھی پیپلز پارٹی کے پاس پہنچ گیا۔ یہ وجہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے مخدوم طالب المولا کے گھر پر پی پی کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد ان کو اپنی پارٹی کا وائس چیئرمین بھی بنا۔ خیر، مخدوم طالب المولا کے بیٹے مخدوم امین فہیم نے پارٹی سے کافی وفاداری نبھائی۔ مختلف ادوار میں 4 بار انہیں فوجی اور سول حکمرانوں کی طرف سے وزیر اعظم بنانے کی آفر بھی ہوئی، لیکن انہوں نے پارٹی کی مفاد میں اسے ٹھکرا دیا۔ بات الگ ہے کہ اگر اس وقت آصف علی زرداری اپنا وعدہ نبھاتے اور مخدوم امین فہیم کو ہی ملک کا وزیر اعظم بنا دیتے تو وہ پہلے وزیر اعظم ہوتے جو پیر تھے۔ سید یوسف رضا گیلانی 10ویں صدی کے صوفی بزرگ موسیٰ پاک رحمۃ اللہ علیہ کے گدی نشین ہیں۔
سید یوسف رضا گیلانی 1988 میں اپنے قریبی رشتہ دار پیر پگاڑا کے مرید محمد خان جنیجو سے رخ موڑ بیٹھے۔ وہ تو خاندانی جاگیردار تھے، گدی کی پاور بھی موجود تھی، لیکن کشمکش تھم نہیں رہی تھی۔ ایک روز بے نظیر بھٹو کے پاس کراچی جا پہنچے۔ بے نظیر بھٹو نے پوچھا کہ جنیجو کو چھوڑ کر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو کہا محترمہ عزت کا طالب۔ اور یوں سید یوسف رضا گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنے۔ بلکہ یہاں ایک واقعہ یاد آیا ہے کہ جب انگریز اپنی مرضی سے ایک پیر بنانے لگے تھے تو درمیان میں ایک انٹری ہوئی ہے سوریا بادشاہ کی۔ ہاں، جب سوریا بادشاہ کے والد یعنی 5ویں پیر پگاڑا کا انتقال ہوا تو انگریز اپنا پیر بنانا چاہتے تھے جو ان کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ چلے۔ 5ویں پیر پگاڑا کی میت ابھی برآمدے میں ہی رکھی تھی، انگریز بس پہنچنے ہی والے تھے، لیکن ان کے مریدوں نے سب سے چھوٹے بیٹے 12 سالہ سوریا بادشاہ کو پگ پہنا دی۔ پاکستان کی سیاست میں پیروں کی ایک طویل لسٹ اب بھی باقی ہے، جیسے کوٹ مٹھن شریف یا حجرہ شاہ مقیم وغیرہ۔ ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سیاست سے ضرور تعلق رکھتے ہیں۔ صرف وسطی پنجاب میں ہی 25 ایسے مزارات ہیں جہاں کے گدی نشین ڈائریکٹ سیاست میں انوالو ہیں، اور لوگ ان گدی نشینوں کو محبت، عزت، پیسہ اور ووٹ دیتے۔ اور حقیقت اصل میں یہ ہے کہ یہ پیر اور نہ ہی ان کے مرید نہ دین کی تبلیغ کے لیے کام کرتے ہیں، نہ تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں، اور نہ ہی جمہوریت کی اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں۔ معروف مورخ کے عزیز کے مطابق اگر کہیں تو تعلیم ان کے لیے ایک تعاون ہے جسے یہ اپنے ریوڑ میں پھیلانا ہی نہیں۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، دیہی علاقوں میں وہ طاقت نہیں رہی اور شہری علاقوں میں یہ روایات بدل رہی ہیں، یعنی اب ان پیر گھرانوں کے پاس وہ طاقت نہیں رہی۔ لگتا ہے جیسے ان سیاسی گدی نشینوں کے چند آخری سال ہی رہ گئے ہیں۔ اصل کام تھا دین کی تبلیغ اور تعلیم کا فروغ، وہ ان بزرگوں کا کام تھا، ان کی اولادوں نے صرف اس کام سے فائدہ اٹھایا ہے۔ مزارات تعمیر کیے، گنبد بنوائے، چادریں بچھائیں، لنگر کھانے کھلوائے اور ان سب کے لیے چندہ جمع کیا۔ کیوں یہ سارا سسٹم ایک مستقل کاروبار کی صورت اختیار، صدیوں پر پھیلا اور کئی نسلوں کو کما کر دینے والا کاروبار، اس میں ہر آنے والا بیٹا ہی گدی نشین بنتا ہے۔ یوں گدی ملوکیت کی صوفیانہ قسم بن گئی، یعنی پیر رہ گئے اور فقیر نکل گئے۔